اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات گرامی قدر سامعین و ناظرین محترم، عالم اسلام، آج میں اپنے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلی تو میں گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل علامہ دلدار حیدر جعفری آفیشیل کے نام سے ہے، اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آج کے سے میں جو سلسلہ شروع کر رہا ہوں، نجات کا راستہ میرا عنوان ہوگا۔ اس موضوع پر میں عالم اسلام سے مخاطب ہوا کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کی کم از کم ویڈیو کلپ روزانہ اپلوڈ کی جائے یوٹیوب چینل پر، تاکہ عالم اسلام میں جو بدگمانیاں ہیں، جو بے چینیاں ہیں، جو اختلافات کی فضا ہے، وہ ختم ہو سکے۔ تو اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اللہ کے پاک کلام سے ایک شہرۂ آفاق آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، اس آیت کے بارے میں ثعلبی نے تفسیر ثعلبی میں اور تفسیر در منشور میں امام سیوطی نے اور شواہد و تنزیل میں ابن عباس سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد، صادقین سے مراد علی اور اس کے چاہنے والے اور اس کے صحاب اور اس کے ماننے والے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، قرآن پاک میں اتنی واضح بین آیت ہونے کے باوجود اگر ہم راستے سے ہٹ جائیں، اگر ہم نجات کے لیے پریشان ہوں، اگر ہم شفاعت کے لیے پریشان ہوں، اگر ہم بہتر راستہ تلاش کرنے کے لیے پریشان ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا ہمارے پاس جو واضح دلیل ہے اور واضح ایک راستہ ہے یا واضح ایک آئین ہے، واضح جو ایک منشور ہے، وہ ہے ہمارے پاس قرآن مجید۔ اس کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے اور فرامین معصومین کا درجہ آتا ہے۔ تو جو بات قرآن میں واضح طور پہ مل جائے تو اس کے بارے میں عمل کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کو ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن کے وارثوں ہی سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کے وارث ہی بتائیں گے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نہیں نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئی، کس کی مدح میں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، کس کے خلاف نازل ہوئی۔ تو اتنی واضح آیت ہونے کے باوجود ہم آج تک بھٹک رہے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ نجات کا راستہ بھٹک رہے ہیں، نجات کا راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک یہ کوشش اور کاوش شروع کی ہے کہ میں اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے کم از کم ملت اسلامیہ کو بتاؤں کہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے،
نجات کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، شفاعت کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ جہاں سچے جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، جہاں سچے ہوں گے وہیں ہم ہوں گے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، اس بات پہ غور کریں، یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن اور حدیث کی موجودگی میں ہمیں نجات کا راستہ نہ معلوم ہو، نجات کا راستہ نہ دکھایا گیا ہو۔ حضرات محترم، قرآن میں واضح طور پر اشارے موجود ہیں۔ اگر کوئی آیت آپ کو لگتا ہے کہ وہ واضح نہیں ہے تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا، اور اللہ نے معصومین کو تعلیم عطا فرمائی، معصومین نے ہماری رہنمائی فرمائی، کیونکہ آیات قرآنی کو یا قرآن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، کتنا بڑا مجتہد ہو۔ معصومین سے زیادہ قرآن کی تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، معصومین سے زیادہ قرآن کی رموز کو کوئی نہیں جانتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک ائمہ معصومین کے علاوہ قرآن کی رموز کو، قرآن کے راز کو، قرآن کی حقیقتوں کو، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے اشاروں کو، قرآن کے کنایوں کو محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی بہتر نہیں جان سکتا، نہ جان سکتا ہے، نہ جان سکے گا۔ تو جب قرآن اور حدیث کے بارے میں واضح کوئی بھی حدیث ہے، حدیث قرآن کی آیت سے متضاد نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی سب سے بڑی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اسے قرآن سے مطابقت رکھتی ہو، وہ قرآن سے نہ ٹکرائے۔ ہم بے شمار احادیث تو موجود ہیں، علماء نے کچھ احادیث کو موضوع بھی کہا، کچھ کو ضعیف کہا، کچھ کو کہا صحیح ہے، کچھ کہا نہیں صحیح ہے۔ تو سب سے بہترین اصول جو معصوم نے دیا ہے کہ ہماری حدیث، ہمارا فرمان قرآن سے مطابقت رکھتا ہوتا، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہمارا فرمان نہیں ہے، وہ ہماری حدیث نہیں ہے۔ تو لہٰذا سرکار نے کتنا خوب کہا تھا، یہ امت کی نجات ہی کے لیے تو کہا تھا۔ ایک بہترین حدیث ہے جو اکثر پڑھتے ہیں کہ سرکار ختم مرتبت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے، یہ مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے 72، میری امت کے 73، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ تو ایک نجات پائے گا، 73 میں سے ایک نجات پائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں کیا ہمیں پرکھنا نہیں چاہیے؟ کیا پوچھنا نہیں چاہیے؟ کیا جب رسول اللہ نے فرمایا ہوگا کہ میری امت کے 72 جہنم جائیں گے، ایک ناجی ہوگا، ایک نجات پائے گا، تو اسی وقت چاہیے تھا صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھ لیتے کہ سرکار ہمیں اس ایک کی نشاندہی کر دیں، اس ایک کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے۔ یقیناً پوچھا ہوگا، اگر نہیں پوچھا تو سرکار نے بتایا ہوگا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، امت اسلامیہ کو یاد نہیں ہے، تو میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ جہاں سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سب جہنم جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک ناجی ہوگا، ایک نجات پائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ تو سرکار مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نجات دہندہ کی، اس ناجی فرقے کی نشاندہی نہیں کی؟ یقیناً کی ہے۔ اگر بھول گئے ہو تو آج میں یاد دلا دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راقبھا نجا من تخلف عنہا غرق وہوا، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نجات کی سی ہے۔ کشتی جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو سرکار نے بتا دیا کہ جو اہل بیت سے
کشتی سے اتر جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، جو اہل بیت کی کشتی میں سوار رہے گا، جو اہل بیت سے متمسک رہے گا، وہی ناجی فرقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔